آئیں مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کی زبان سے حضرت ابوبکر صدیق کے جو ہے وہ شان سنتے ہیں، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات سنتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کے منہ بند ہو جائیں۔ ان کی کمزوری پتہ کیا ہے؟ انہوں نے صرف جو ہے وہ اعتراض کی بنیاد پر یہ چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ اگر یہ مطالعہ کریں نا تو ان کی آنکھیں دنگ رہ جائیں کہ ان کا آپس میں پیار کتنا تھا، ان کی آپس میں محبت کتنی تھی۔ حضرت مولا المسلمین علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے علاوہ ایک اور خاتون ہیں۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد گرامی سے یہ عرض کی، اے میرے والد محترم، اس کائنات کے اندر ایج الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ شخصیت کون سی ہے؟ اب جو جملہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے ارشاد فرمایا، اگر یہ لوگ سن لیں تو ان کی عقلیں دنگ رہ جائیں، ان کے منہ بند ہو جائیں۔ حضرت مولا کائنات حیدر کرار نے ارشاد فرمایا، ابا بکر رسول اللہ کے بعد اس کائنات میں جو سب سے افضل شخصیت ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ آپ کے شہزادہ والا شاہ نے پھر عرض کیا، اس کے بعد کس کی شان ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ارشاد فرمایا، ثم عمر، پھر حضرت فاروق اعظم کی شان ہے۔ تیسری دفعہ عرض کیا کہ پھر کون؟ اس کے بعد آپ ہی کا رتبہ تھا، کیونکہ جس وقت یہ سوال کیا گیا اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہو چکی تھی۔ اب آپ نے عاجزی کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا، ما انا الا رجل من المسلمین، کہ میں کوئی افضل ترین شخصیت نہیں ہوں، میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں۔ حضرت مولا کائنات اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے نزدیک سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد جو مین پوائنٹ ہے اس روایت کے اندر کہ رسول اللہ کے بعد جو سب سے افضل شخصیت ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ حضرت مولا کائنات بیان فرما رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما حاضر ہوئے۔ یہ روایت بھی بڑی قابل غور ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ھذانی سیدا کہول اہل الجنۃ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین یا علی لا تہبرہما۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ دونوں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف اشارہ کر کے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں انبیاء اور مرسلین کے علاوہ اولین اور آخرین میں سے ادیڑ عمر یعنی بوڑھے عمر کے جنتیوں کے سردار ہیں۔ اور اے علی تم انہیں نہ بتانا، یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے کہ اے علی تم انہیں نہ بتانا۔ اب یاد رکھیں کہ اہل جنت جو ہوں گے، جنت کے اندر جو لوگ چلے جائیں گے ان کی عمر روایات کے اندر آتا ہے یا 30 سال ہوگی یا 33 سال ہوگی، اس سے کم نہیں ہوگی اور نہ ہی اس سے زیادہ ہوگی، ہمیشہ ان کی عمر یہی رہے گی۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے علاوہ دنیا میں جن مسلمانوں نے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر وفات پائی ہوگی، صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما ان کے سردار ہوں گے۔ اے علی تم انہیں نہ بتانا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا، اے علی تم انہیں نہ بتانا؟ کیونکہ جب یہ خوشخبری میں انہیں خود دوں گا، اپنی زبان سے دوں گا، تو میرے یاروں کو اور زیادہ خوشی ہو جائے گی۔ اب دیکھیں نا حضور کتنا چاہتے ہیں کہ میرے یار خوش ہو جائیں۔ ارشاد فرمایا علی تم ان کو یہ خوشخبری نہ بتانا، بلکہ میں اپنی زبان سے بتاؤں گا تو میرے یار جو ہیں وہ اور خوش ہو جائیں گے۔ او بدبختو، او بد نصیبو، کیوں میرے مصطفیٰ کریم کے یاروں کو ناراض کرتے ہو اور میرے مصطفیٰ کریم کو بھی ناراض کر دیتے ہو؟ حضور تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ میرے یار خوش ہو جائیں، اور تم کیسے بدقسمت لوگ ہو کہ میرے مصطفیٰ کریم کے یاروں کی گستاخیاں کر کے حضور کو بھی ناراض کر بیٹھے ہو۔ کل قیامت والے دن حضور نے منہ موڑ دیا تو کس طرف جاؤ گے؟ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا کہ حضور کے علاوہ قیامت والے دن کوئی بندہ جو ہے وہ ہماری شفاعت نہیں کرے گا، ہمارے جو ہے وہ نزدیک نہیں آئے گا۔ ہر کوئی کہے گا کہ نفسی نفسی، مجھے تو آج اپنی پڑی ہے۔ اگر حضور نے بھی منہ موڑ لیا تو ہم کس طرف جائیں گے میرے بھائی؟
کوئی نہیں مانے گا ہماری بات، صرف حضور کی ذات ہے۔ میرے بھائی آج اس دنیا کے اندر 2 ٹکے کے لوگ ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کے، نٹ کے اوپر بیٹھ کے آپ کے عقیدے کو تباہ کر رہے ہیں یار، خلافت کے مسائل چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور میرے بھائی چھوڑو یار یہ سارے مسائل، آؤ میرے مصطفیٰ کریم کے سارے صحابہ کے ساتھ پیار کرو، پھر دیکھنا تمہاری دنیا کی بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ چھوڑ دو یار ان 2 ٹکے کے لوگوں کو۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضرت مولا المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے زبردست جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کیا ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ حضرت اسید بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب وصال مبارک ہوا تو ہر شخص جو ہے وہ غم کے اندر ڈوبا ہوا تھا، ہر شخص نڈال تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال اقدس ہوا، اس ساری دنیا سے آپ تشریف لے گئے تو ہر صحابی جو ہے وہ غم کے اندر ڈوب گیا۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا اللہ ہماری آنکھیں واپس لے لے، کیونکہ اب ان آنکھوں سے بددعا کا چہرہ ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ کچھ صحابہ جنگلات کے اندر نکل گئے۔ سب سے پہلے جس شخص نے، حالانکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت نرم دل والے تھے، آپ نہایت شفیق اور مہربان تھے، آپ کا دل تمام صحابہ سے نرم تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بڑے جلالی تھے، اور اتنے جلالی کہ شیطان بھی آپ سے بھاگ جاتا تھا، آپ بھی نڈال ہو گئے، آپ اس غم کی تاب نہ لا سکے۔ تو جس شخص نے رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے دین کو تھاما ہے اور صحابہ کو تسلی دی ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ اگر رسول اللہ کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے پہنچا ہے۔ تو جب آپ کے غسل اور کفن کا انتظام ہو گیا، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو اقدس کے اندر دفن کر دیا گیا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے تو آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے زبردست خراج عقیدت پیش کیا، اور یوں سمجھ لیں کہ ایک تعزیتی خطاب فرمایا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ ارشاد فرمانے لگے، رحمک اللہ ابا بکر کنتا اول القوم اسلاما، اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت آپ پر رحم فرمائے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے آپ ہیں، واخلصہم ایمانا، اور ایمان میں سب سے اخلاص والے بھی آپ تھے، واشدہم یقینا، سب سے پختہ یقین والے بھی آپ تھے، واخوفہم للہ، اور تقوی اور رب کریم سے ڈرنے والے بھی سب سے زیادہ آپ تھے، وَآزَمَهُمْ غِنَاءً، اور سب سے بڑے غنی بھی آپ ہیں۔ اب یاد رکھیں یہ ساری چیزیں کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بیان فرما رہے ہیں، وَأَخْوَتَهُمْ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور رسول اللہ کے سب سے زیادہ خدمت گار بھی آپ ہی تھے، وَأَهْدَبَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، اور اسلام پر سب سے زیادہ شفیق اور مہربان بھی آپ ہی تھے، وآمنہم علی اصحابہ، اور اہل اسلام پر سب سے زیادہ امن والے بھی آپ ہی تھے، واحسنہم صحبتا، اور رسول اللہ کی سب سے زیادہ صحبت اختیار کرنے والے بھی آپ ہی تھے، وافضلہم مناقبا، سب سے زیادہ فضیلتیں بھی اللہ نے آپ ہی کو عطا فرمائی ہیں، واکثرہم ثوابا، اور بلائیوں میں آگے بڑھ جانے والے بھی آپ ہی تھے، وارفعہم درجتا، اور امت میں افضل ترین درجہ بھی آپ ہی کا ہے، وَأَقْرَبَهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی بھی آپ ہی ہیں، وَأَشْبَهَهُم بِهِ هَدْيًا وَخَلْقًا وَسَمْتًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سیرت کی جھلک سب سے زیادہ آپ ہی کے اندر نظر آتی ہے، وَأَوْسَقَهُمْ عِندَهُ وَأَشْرَفَهُم مَنزِلَةً وَأَكْرَمَهُم عَلَيْهِ، رسول اللہ کو سب سے زیادہ اعتماد بھی آپ ہی پر تھا، اور آپ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت اور تکریم بھی آپ ہی کو نصیب تھی، فجزاک اللہ عن الاسلام وعن رسول اللہ وعن المسلمین خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام، اپنے رسول اور تمام مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اور بھی آپ کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کیا، آپ کو یہ تمام اعزازات اللہ رب العزت نے جو عطا فرمائے تھے، آپ نے آپ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے
بیان فرما رہے تھے جب خطاب کو سننے والے صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد حضرت مولا کائنات کے یہ الفاظ سن رہے ہیں، راوی کہتے ہیں بقا اصحاب رسول اللہ وقالوا صدقتا یبنا امی رسول اللہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور حضرت مولا کائنات کا یہ بیان سن کے وہ کہہ رہے تھے کہ اے رسول اللہ کے چچا زاد آپ سچ فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھی۔ اب دیکھیں کتنا خوبصورت خراج عقیدت حضرت مولا کائنات نے حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں سن کے بندہ یہ کیسے سن سکتا ہے، بندہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ان کا آپس میں اختلاف تھا، ان کی آپس میں دشمنی تھی۔ میرے بھائی کوئی دشمن اپنے دشمن کی تعریف بیان کرتا ہے، اب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کوئی دشمن اپنے دشمن کی تعریف بیان کرتا ہے؟ بولے تو صحیح نا، نہیں نہ کرتا۔ وہ میرے بھائی ان کا آپس میں پیار تھا، محبت تھی، اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد حضرت مولا المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی یہ ساری خصلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا افضل ہیں، اور میرے بھائی ہم ان کو بھی ماننے والے ہیں، لیکن اس مقام کے اوپر ماننے والے ہیں جو ان کو اللہ اور مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ہم اس مقام کے اوپر ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شجاعت کا بھی انکار نہیں کرتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کی عدالت کا بھی انکار نہیں کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سخاوت کا انکار بھی نہیں کرتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے ہمارے سینے کے اندر یہ وسعت رکھی ہے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کا صداقت کا بھی انکار نہیں کرنے والے ہیں۔ ہم ہر صحابی کا ماننے والے ہیں۔ بولیے ہر صحابی یہ نبی، بلند آواز سے بولیں، ڈرنے والی کوئی بات، ہر صحابی یہ نبی، ہر صحابی یہ نبی۔ الحمدللہ ہم جناب حضرت ابوبکر صدیق کو بھی ماننے والے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ماننے والے ہیں۔